خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلے پودمان 16 ٹھیک 16ویں پودمان تک پہنچے ہیں اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ان کی نبوت اور ان کی بعثت کے سلسلے میں ہے. پہلے مقدمہ یہاں ایک عرض کریں گے، مقدمے کے بعد تفصیلی بحث کی طرف 2 حصوں میں رخ کریں گے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے میں نبوت سے مربوط کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے آپ کی بعثت کے سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد شیوہ تبلیغ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو دعوت حق دی ہے، کس طریقے سے آپ نے تبلیغ کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے رسالت اور نبوت کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اس کو بیان کریں گے. مقدمے میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، نبیوں کو جو مبعوث کیا گیا ہے، جب آپ ان کے ظہور کے، ان کی بعثت کے زمانے کو دیکھیں گے، تو یہ عرض کر رہا تھا مقدمے میں کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت، ان کی بعثت کا زمانہ، ان کے ظہور کے وقت کس طریقے کے سماج اور معاشرے کے حالات تھے، ان کی کیا اہمیت ہے. اگر آپ اس کا پتہ اور اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو عام طور سے آیات و روایات میں، تاریخ میں، تفسیر میں جو قرینے موجود ہیں، جو اشارے موجود ہیں، اس کے ذریعے سے آپ سماج اور معاشرے کے ظہور انبیاء کے پتہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جس معاشرے میں، جن حالات میں بھیجا گیا ہے، سماج اور معاشرے کے کیا حالات تھے، کس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے تھے، ماحول کیا تھا، اس کا اگر اندازہ کوئی لگانا چاہے کہ نبیوں کے ظہور کے وقت کیا حالات تھے، کس طریقے کا ماحول تھا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. انبیاء کے ظہور، ان کی بعثت کے وقت کے حال و احوال کا پتہ لگایا جائے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. تو سوال یہ کھڑا ہوگا کہ پتہ کیسے لگے گا کہ بعثت انبیاء یا ظہور انبیاء کے وقت سماج اور معاشرے کے کیا حالات تھے، اس وقت کیا ماحول تھا. تو یہ باتیں آپ کو مختلف مقامات پر ملیں گی، البتہ تفصیل کے ساتھ تو نہیں ملیں گی، لیکن اچھی خاصے معلومات آپ کو فراہم ہو سکتی ہے. آیات میں اشارہ کیا گیا ہے بعثت انبیاء کے وقت کے حالات کو، روایات میں اس کے اشارے ملیں گے. تاریخ میں جائیں گے تو تاریخ میں تفصیل بھی آپ کو مل سکتی ہے. ٹھیک، خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، ان آیات کو دیکھیں گے تو اس میں بنی اسرائیل کی رقت بار وضعیت، ان کی افسوسناک حالت اور فرعونیوں کے ظلم و ستم کو واضح طور پر بیان کیا ہے، یا اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے، اشارہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر کے وہاں پرورش پاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون اور فرعونیوں کو
سمجھنے کا اچھا خاصا موقع ملا ہے، انہی کے ماحول میں رہ کر کے انہیں اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ فرعون اور فرعونیوں کے تمام حالات سے، ان کے تمام احوال سے اچھی طریقے سے آشنا ہے، آگاہ ہے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کو بھی پوری طریقے سے پہچانتے ہیں۔ یہ تمام آشنائی، یہ تمام آگاہی، یہ مقدمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے۔ اللہ جب کسی کو اعلان نبوت یا بعثت ظہور کے لیے نبی کو جب حکم ظہور دیتا ہے یا حکم اعلان نبوت دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا ہے، اس کے لیے کچھ مقدمے درکار ہوتے ہیں۔ خاص طور سے نبی کو جس سماج اور جس معاشرے میں مبعوث کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کے درمیان اعلان نبوت کا حکم دیا جا رہا ہے، نبی کو اس سماج، اس معاشرے اور اس سماج معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے مسائل سے پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کہ سماج اور معاشرے سے آگاہی نہیں ہوگی، ان کی خوبیوں، ان کی برائیوں سے جب تک کہ آشنائی نہیں ہوگی، صحیح طریقے سے وظیفے کو، ذمہ داریوں کو، نبوت اور رسالت کے جو فرائض ہوتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہی ایک مبلغ کے لیے بھی ہے کہ ایک عالم دین، ایک مبلغ جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتا ہے، اس سماج اور اس معاشرے کی تمام چھوٹی بڑی باتوں کا علم ہونا چاہیے، سماج کی خوبیوں اور برائیوں کا علم ہونا چاہیے، تاکہ خوبیوں کی تشویق دلائے اور جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ در بررسی نبوت پیامبران، نبیوں کی نبوتوں کی جستجو اور تحقیق کے سلسلے میں توجہ بے اوضاع زمان ظہور ہر یک از آنان، نبیوں میں سے ہر ایک نبی کے ظہور کا زمانہ، یعنی بعثت کا زمانہ اور ان کے حالات کی طرف توجہ دارائے اہمیت بیجیس، یہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نبیوں کے ظہور کے وقت اور ان کے حالات کی طرف توجہ دی جائے، اس کی تحقیق اور بررسی کی جائے۔ اب یہ کس طریقے سے حاصل ہوگی؟ انبیاء کے ظہور کے وقت کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا؟ یعنی کہ معمولاً ازراہ قرینہائے موجود در آیات قرآن و روایات تاریخی تفسیری قابل دستیابی خواہد بود۔ یہ مسائل عام طور سے آیات قرآن میں، روایتوں میں، تاریخوں میں، تفسیروں میں جو قرینے موجود ہیں، جو باتیں لکھی گئی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ آشنا ہو سکتے ہیں، آپ اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں کہ انبیاء کے ظہور کے وقت حالات کیا تھے۔ نگاہی بے آیات وضعیت رقت بار بنی اسرائیل و ستم فرعونیان را بخوبی نشان می دہد۔ اگر آپ آیات کی طرف نظر ڈالیں گے، اگر آپ آیات کی بررسی کریں گے تو آیات قرآن میں بنی اسرائیل کی رقت بار حالت، یعنی افسوسناک حالت، ہر طریقے سے ان کو دبایا جا رہا تھا، غربت میں، تنگ دستی میں، مفلسی میں گرفتار تھے، فرعونیوں کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا تھا، تمام حقوق سے، ہر طریقے کے حقوق انسانی سے ان کو محروم کیا گیا تھا۔ یہ تو آیات میں بنی اسرائیل کی افسوسناک حالت وستم فرعونیان اور فرعونیوں کے ظلم و ستم بخوبی نشان میں دے، آیتیں ان کو اچھی طریقے سے، واضح طریقے سے بیان کرتی ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی مظلومیت اور فرعون کے اور فرعونیوں کے ظلم و ستم کو قرآن کی آیتوں نے بہترین انداز میں پیش کیا ہے، واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ ولادت و رشد موسیٰ بگونئی بود کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت
اور آپ کا رشد و کمال یعنی آپ کا بڑھنا، آپ کی ولادت اور آپ کی پرورش، آپ کا رشد و نمو پانا یہ اس طرح سے تھا کہ ہم با طبقہ حاکم بخوبی آشنا شد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبقہ حاکم سے آشنائی، ان کو پہچاننے کا بہترین موقع ملا، یعنی منصبداروں اور فرعون کے اور اس کے طرفداروں میں سے جو لوگ حیثیت والے تھے، طبقہ حاکم جو بڑے بڑے مناصب پہ فائز تھے، جو سماج اور معاشرے کی بڑی شخصیات سمجھی جاتی تھی، با طبقہ حاکم بخوبی آشنا شو، کہ جو طبقہ حاکم تھا، جو لوگ منصبدار تھے، جو حکما تھے، ان کے طبقے سے، ان کی صنف سے اچھی طریقے سے آشنا ہوئے۔ وہم جامع بنی اسرائیل لا کاملا شناخت، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے سماج اور معاشرے کو مکمل طریقے سے آپ نے پہچان لیا۔ ٹھیک، یعنی دونوں طبقے کو پہچاننے کا، طبقہ حاکم کو بھی پہچاننے کا بہترین موقع ملا، چونکہ فرعون کے دربار میں آپ نے پرورش پائی، ماں فرعون اور اس کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار منصبدار تھے اس کے قصر میں ہی ہوا کرتے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا، تو ان لوگوں کے بھی پہچانتے تھے، اور جب قصر سے باہر آتے تھے تو بنی اسرائیل والوں کو بھی آپ، کیونکہ اسی سماج اسی معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ تھا کہ ایک طرف فرعون اور اس کے بڑے عہدیداروں، منصبداروں اور حاکموں کو پہچاننے کا موقع ملا، دوسری طرف بنی اسرائیل کے لوگوں کی بھی مکمل شناخت اور آشنائی تھی۔ اب یہی شناخت و آشنائی ہمیں ان موارد، یہ تمام چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں حضرت موسیٰ کے سلسلے میں، مقدمے برائے بعثت ان رسول گرامی گردید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقدمہ تھا، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام مقدمہ انجام دے چکے تھے، اب خدا کی طرف سے صرف بعثت کا اعلان باقی تھا۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی جس وقت مبعوث ہوتا ہے، جس زمانے میں اور جس سماج اور معاشرے میں، نبی کو اس سماج اور معاشرے سے پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بس بعثت و شیوہائے دعوت، نبوت حضرت موسیٰ را در دو بخش عمدے میتوان بررسی نمود۔ کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دو بہترین حصوں میں، دو اہم حصوں میں آپ بررسی کر سکتے ہیں، اس کی جستجو تحقیق کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے میں دو حصوں میں گفتگو کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا بعثت کا، کس طریقے سے آپ نبی بنے، اس کے مقدمات کیا تھے، بعثت سے مربوط جو باتیں ہیں وہ کیا تھی، سب بیان کریں گے۔ دوسرے شیوہائے دعوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے فریضہ رسالت و نبوت کو ادا کیا ہے، لوگوں کو کس طریقے سے دعوت حق دی ہے، یہ بیان کریں گے۔ تو دو حصوں میں درس شروع ہوگا۔ دریم درس بخش اول اگلا بررسی و تبیین میکنیم۔ ابھی جو درس شروع کیا ہے آپ نے، اس درس میں جو پہلا حصہ ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے ہے، اس کی تحقیق اور اس کی تبیین کریں گے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب اس درس کو پڑھ لینے کے بعد آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ہم کچھ سوالات دے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ ان سوالات کے جوابات دینے پہ قادر ہو جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ اس درس کو پڑھیے، اس درس کا مطالعہ کیجیے اور ان سوالوں کے جواب کی قدرت اپنے اندر پیدا کیجیے۔
پہلا سوال ہے مراحل بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مراحل کیا تھے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مراحل ہے. اب یہ تمام چیزیں آئیں گی. ابھی پہلے سوال دے رہے ہیں آپ کو، سوال دے کر کے آپ کو اس بات کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں اور توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ سوال کو پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں، تاکہ جب ان سوالوں کے جواب تک پہنچے تو توجہ تھوڑا زیادہ ہو آپ کی، کیونکہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. سوال جب پہلے سے ذہن میں رہتا ہے تو انسان کو اس کے جواب کی جستجو ہوتی ہے، اس کے جواب کی تلاش ہوتی ہے. تو سوال پہلے دے رہے ہیں، ان کے جوابات بعد میں آئیں گے. مراحل بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے مراحل. نمبر 2 معجزہ موسیٰ و بیجگیہ آنہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان معجزات کو اور ان کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون کون سے معجزے دکھائے یا اللہ نے انہیں کون سے معجزات عطا کیے، ان معجزات کے امتیازات، ان کی خوبیاں، خصوصیات کیا تھی. یہ نمبر 3 محتوی ماموریت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کس چیز کے بارے میں تھی، اس کا محتوی کیا تھا، اس کی بنیادی چیزیں کیا تھیں. ٹھیک. نمبر 4 درخواست ہے موسیٰ از خداوند بچے گونگی پذیرش آنہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں جو درخواستیں پیش کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، ٹھیک، وہ اور کس طریقے سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو اور ان کی درخواستوں کو قبول کیا ہے. یہ 4 سوال ہیں. انہی چاروں سوالوں کے جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گے. بس تھوڑا سا یہاں پہ جو نقشہ پیش کیا ہے اس نقشے کو دیکھ لیں اور پھر انشاءاللہ آئندہ دیکھا جائے گا. بعثت موسیٰ، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے سلسلے میں بحث کریں گے. آغاز نبوت حضرت موسیٰ بعثتی منحصر بفرد و دارائے چند مرحلے است. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز اور ان کی بعثت خاص اہمیت کی حامل ہے. یہ منحصر بفرد ہے. یہ اس طریقے کا اہتمام، یا یوں کہا جائے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، ان کی بعثت کا ایک امتیاز ہے جو دوسرے نبیوں کی بعثت کے وقت نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے کچھ مراحل ہیں، انہی مراحل کو یہ یہاں پر بیان کریں گے. آغاز نبوت حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز بعثتی منحصر بفرد. یہ منحصر بفرد بعثت ہے، یعنی ایسی بعثت جو حضرت موسیٰ سے مخصوص ہے. شاید دوسرے نبیوں میں اس طریقے کی بعثت آپ کو نہیں ملے گی. بدارائے چند مرحلے اور ان کی بعثت کے چند مرحلے ہیں، یعنی ایک ہی مرتبہ ایک ہی ساتھ سب کچھ نہیں ہوا ہے، مرحلے بے مرحلے بعثت تک پہنچے ہیں. اب یہ سب سے پہلے تجلی خدا. ٹھیک. اس تجلی خدا میں سب سے پہلے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے جلوے کا مشاہدہ کرتے ہیں، جلوہ خدا دیکھتے ہیں. پھر جہاں پہ تھے، جس جگہ پہ تھے، اس کی جغرافیائی موقعیت کیا تھی. اس کے بعد یہ کیا چیز ہے، قدس سے مکان. یہ قدس سے مکان یعنی مکان کا مقدس ہونا، مکان کا متبرک ہونا جہاں پہ تھے. شنیدن ندائے حق، حق کی آواز کا سننا. اس کے بعد تجلی خدا کے بعد مرحلہ آتا ہے دریافت نخستین پیامہ الہی. اللہ کی جانب سے دریافت ہونے والا پہلا پیغام، خدا کی طرف سے جو پہلا پیام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
بھیجا گیا ہے اور حضرت موسیٰ نے دریافت کیا ہے. پھر اس میں بھی وحی نبوت، وحی رسالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آئے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، جو درخواستیں پیش کی ہیں، ظرفیت، زمین سازی و ہموار شدن کار، زبان رسا، وزیری از خاندانش. اس کے بعد پذیرش درخواست ہے موسیٰ علیہ السلام. یہ آپ کی بعثت کے مراحل ہیں. 4 مرحلے یہاں پہ بیان کیے ہیں. یہ تو صرف ایک اشارہ ہے، اس کی تفصیلی بحث نیچے آئے گی انشاءاللہ. اب اس کو مرحلے بے مرحلے جس طریقے سے انہوں نے ایک نقشے کے ذریعے سے خلاصے کے طور پہ بعثت کے مراحل کو یہاں پر ذکر کیا ہے، نیچے تفصیل کے ساتھ آیات کی روشنی میں ان تمام مراحل کو یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. آئندہ ان تمام مباحث کو انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک.